زکریا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور وہ خلیفہ ہیں ہمارے حضور غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے کتنے قریبی بزرگ ہوئے ہیں. انہوں نے ان کی زیارت کی ہے کہ جنہوں نے ہمارے غوث پاک کی زیارت کی. حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جس شخص سے ناراض ہو اس شخص سے نیکیوں کی توفیق کو چھین لیتا ہے. اللہ رب العزت جس شخص سے ناراض ہو نیکیوں کی توفیق اسے چھین لیتا ہے. اگر کسی بندے کو نماز کی سعادت نہیں مل رہی وہ یہ نہ سوچے کہ میرے پاس وقت نہ تھا میں نماز نہ پڑھ سکا, وہ یہ سوچے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہے کہ جس نے مجھے اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے نہیں دیا. حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایک امیر و کبیر آدمی تھا. ایک مرتبہ اسے نیند نہیں آ رہی تھی. پرانے دور کی بات بتا رہا ہوں. ایک امیر آدمی اس کو نیند نہیں آ رہی تھی. اس کے کئی غلام سے کنیزیں تھی جیسے ہوتا ہے امیر آدمی رکھتے ہیں. اب وہ کیا تھا کہ وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا اس نے ٹہلنا شروع کیا تو اسے اپنی کنیز کی کوٹڑی سے آواز آتی ہے کہ کنیز اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگ رہی ہے. اور دعا میں الفاظ اس کی کیا ہے, یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تو مجھ سے کرتا ہے مجھے بخش دے. کیا کہہ رہی ہے, یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تو مجھ سے کرتا ہے مجھے بخش دے. ابھی بندہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسی بات, یہ کیسی دعا ہے. پھر بندہ رب سے محبت کرتا ہے لیکن یہ بڑے وسوخ سے کہہ رہی کہ یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تو مجھ سے کرتا ہے مجھے بخش دے. اس نے نوک کیا اور کہا کہ یہ کیا دعا مانگ رہی ہے کہ یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تو مجھ سے کرتا ہے مجھے بخش دے. اس نے کہا کہ یہ میرے رب کی مجھ سے محبت نہیں ہے کہ تجھے اپنے بستر پر سلاتا ہے اور مجھے اپنی بارگاہ میں نماز کے لیے حاضر کر دیتا ہے. یہ میرے رب کا مجھ پر کرم اور احسان ہے کہ وہ مجھے اپنی بارگاہ میں حاضر کر دیتا ہے. جب ہی میں یہ بات کروں تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے. یہ جس پر کرم ہو وہ تہجد پڑھتا ہے, یہ جس پر کرم ہو وہ تلاوت قرآن کرتا ہے, جس پر کرم ہو جائے وہ رب کا ذکر کرتا ہے, جس پر کرم ہو جائے وہ نفلی روزے رکھتا ہے, جس پر کرم ہو جائے وہ گناہ سے بچتا ہے, جس پر کرم ہو جائے وہ اپنی زبان کو ذکر الہی سے تب رکھتا ہے. ورنہ یہ توفیق مختلف گناہوں کی وجہ سے چھین لی جاتی. اللہ رب العزت کی نیک بندے ان کے ذہن دیکھیں. حضرت محمد بن منکدر ایک بہت بڑے تابعی بزرگ ہیں. تابعی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی کا دیدار کیا. تابعی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی کا دیدار کیا ہو اور ایمان پر اسے انتقال کیا. حضرت محمد بن منکدر فرماتے ہیں کہ جب کسی کو روتے دیکھو تو رو پڑو. وجہ فرمایا کہ ایک دن میں نے کسی شخص کو روتے ہوئے دیکھا تو دل میں یہ خیال آیا کہ یہ ہو سکتا ہے دکھاوا کرتا. اس خیال کے آنے سے دل میں 5 مہینے تہجد پڑھنے کی سعادت سے محروم رہا. اور فرمائے تابعی حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ طبع تابعی ہے اور وہ طبع تابعی ہے کہ جنہیں امیر المؤمنین فی الحدیث بھی کہا جاتا ہے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مجھ سے ایسا گناہ ہو گیا کہ اس گناہ کی وجہ سے میں 4 مہینے رب کی بارگاہ میں تہجد میں کھڑا نہیں ہو سکتا. پوچھا حضرت وہ کون سا گناہ ہو گیا ہے؟ فرمایا میں نے کسی شخص کو روتے ہوئے دیکھا تو دل میں یہ خیال آیا کہ شاید یہ دکھاوا کرتا ہے, یعنی اللہ کے خوف سے روتے دیکھا
دل میں خیال آیا کہ یہ دکھاوا کر رہا ہے، تو اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے 4 مہینے تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکا۔ اللہ رب العزت کے بندوں کی کیفیت کو دیکھیں، ان کو تو پتا چل گیا، ہمیں تو پتا بھی نہیں چلتا دن رات کتنے گناہ ہوتے ہیں، کتنی اللہ رب العزت کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، کتنے لوگوں کی غیبت ہوتی ہے، کتنی چغلیاں ہوتی ہیں، کتنے لوگوں پر بہتان ہوتا ہے، کتنے لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولا جاتا ہے، کتنے لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ اور پھر ان گناہوں کی وجہ سے عملی طور پر نیکیوں سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ تو جب بھی نیکیوں سے محروم ہو تو سوچ لیں کہ یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے، یہ ہمارے گناہوں کا زنگ چڑھ گیا ہمارے دلوں پر کہ ہمیں توبہ کی طرف جو مائل ہونے نہیں دیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغفار کرنے کو اپنی عادت میں شامل کریں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اسے اپنی عادت میں شامل کریں۔ آپ محسوس کریں گے، میں محسوس کروں گا کہ جب بھی یہ استغفار کی کثرت ہوگی تو نیکیوں میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا، وہ اس لیے کہ دلوں کا زنگ دور ہو رہا ہے۔ تو کیا فرمایا؟ تلاوت قرآن اور موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ تلاوت قرآن کے حوالے سے نیت کریں کہ جنہیں تلاوت قرآن کرنا نہیں آتا وہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں تلاوت قرآن سیکھ سکتے ہیں۔ آپ اپنے علاقوں کے نام بتا دیں، اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو ہماری مجلس کوشش کرے گی انشاءاللہ الکریم وہاں آپ تک پہنچا جائے اور تلاوت قرآن آپ کو کرنے کا طریقہ سکھایا جائے۔ صرف تلاوت قرآن نہیں بلکہ دیگر احکام شریعت بھی الحمدللہ سکھائے جاتے ہیں۔ مدرسہ بالغان والے موجود ہیں یا بالغان مدرسہ پڑھنے والے یہاں پر موجود ہیں؟ جو تاجر حضرات ہیں آسانی سے آپ کو پڑھا دیا جائے گا انشاءاللہ، آپ پڑھنے والے بنے انشاءاللہ۔ اور بچے بھی ماشاءاللہ یہاں موجود ہیں کہ جو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، تو قرآن مجید کی تلاوت سے محبت یہ اپنے دلوں میں رکھ کر کثرت تلاوت قرآن کریں، انشاءاللہ الکریم دلوں کا زنگ دور ہوگا۔ اور دوسرا، موت کو یاد رکھیں۔ واقعی اللہ رب العزت نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی چلے جاؤ تمہاری موت تمہیں آ کر رہے گی، چاہے تم مضبوط گھروں میں قید بھی کیوں نہ ہو جاؤ، موت نے آنا ہے۔ جو بھی دنیا میں آیا اسے دنیا سے جانا تو ہے۔ کوئی شیر خارجی کے عالم میں چلا جاتا ہے، کوئی بچپن میں جاتا ہے، کوئی لڑکپن میں جاتا ہے، کوئی جوانی کو دیکھ کر جاتا ہے، کوئی بڑھاپے کی منزل میں جاتا ہے۔ جو بھی آیا اسے جانا تو ہے۔ جب جانا ہے تو یہ سوچے کہ جانے کے لیے تیاری کیا کی